تیسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ان کو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج مولوی ذکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں، میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا، اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ عبد الرزاق، رزاق کے بندے سے، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں، میری اللہ سے ایسی لو لگی ہے، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو، نظر اٹھا کے دیکھا، کہا تو خضر علیہ السلام ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے پہچان لیا، واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں تک، اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہنچانے کے لیے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے، رسولوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ اور یہ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کے مولوی ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا، کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں، میں نے لڑکوں کو دھمکایا، روکا، وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے؟ کہا اچھا سنو، چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے، اگر موت تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے، میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں، قرآن کی حاجت نہیں، اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی، ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں۔ آئیے قرآن اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ عز و جل لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ کہ وہ تمہیں اپنے غیب کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں بتائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جب تمہیں دین پہنچانا چاہتا ہے اپنے رسول منتخب کر کے ان پہ وحی اتارتا ہے، ان پہ قرآن اتارتا ہے، ان پہ قرآن کی شرح اتارتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن اللہ پہ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ڈائریکٹ تمہاری اللہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ عز و جل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جواب میں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں تبلیغی جماعت کے مولوی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ مجھ سے اپنے پردے کو ڈال کے الگ ہو جائے، نظر نہ آئے، میں ہلاک ہو جاؤں۔ میں تو 24 گھنٹے اس کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ آئیے قرآن کی آیت پہ غور کریں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو سچے اللہ عز و جل کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، اس پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے اللہ کو دیکھا، ملاقات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نا کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے، رب کو یہاں نظر نہیں آتا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کرنے کے لیے رب نے محفلیں. یہ ظلم کے عقیدے، یہ رسول اللہ کی شان میں غلو. تو پھر عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا. نبی تو دنیا کے اندر دنیاوی آنکھ سے اس زندگی سے اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں، لیکن فضائل اعمال کہتا ہے کہ نہیں، یہ اولیاء سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پردہ نہیں پڑتا.